سلام سامعین، پیش خدمت ہے حمید فریدی سیریز کی یہ ناول آپ کے اپنے چینل ایلیا ریڈز اینڈ ریویو پہ عورت فروش کا قاتل پارٹ 3۔ حمید اور فریدی اندر داخل ہوئے اور حمید بے ساختہ چوک پڑا تھا۔ ارے یہ تو وہی ہے جو ابھی شہناز کے ساتھ رقص کر رہا تھا، حمید نے کہا تھا اور فریدی نے اس کا ہاتھ دبا دیا تھا۔ حمید خاموش ہو گیا تھا۔ وہاں پہ 2 سب انسپیکٹر موجود تھے۔ دونوں اچانک مینیجر بتا رہا تھا کہ یہ کنور صاحب تقریباً 2 مہینے سے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے اور یہ بھی سنا ہے کہ وہ ابھی نیچے رقص کر رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے خودکشی کیوں کی تھی۔ مینیجر بہت بیچارے سے انداز میں بات کر رہا تھا۔ یہ بتائیے، کیا یہ معلوم ہو سکا کہ یہ کس کے ساتھ ناچ رہے تھے؟ ان میں سے ایک جو بوڑھا سب انسپیکٹر تھا اس نے بولا تھا، یہ شاید سوائے میرے کوئی نہیں بتا سکتا۔ اچانک فریدی بول پڑا تھا۔ سب لوگ پیچھے مڑ کے دیکھنے لگے۔ دونوں انسپیکٹر گھبرا کے کھڑے ہو گئے۔ ارے آپ، یہ تو بڑا اچھا ہوا انسپیکٹر صاحب کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ ایک سب انسپیکٹر نے فریدی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ نوجوان آدمی تھا جو شاید ٹریننگ لے کر بھی حال ہی میں آیا تھا، اور دوسرا جو تھوڑا معمر تھا اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ آئیے اب ہمیں زیادہ پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ اچھا، آپ یہ فرما رہے تھے کہ آپ اس عورت سے واقف ہیں جس کے ساتھ یہ ناچ رہا تھا؟ بوڑھے انسپیکٹر نے دریافت کیا تھا۔ میں جانتا ہوں، مگر شاید اس واقعے پر کوئی روشنی نہ ڈال سکے کیونکہ نہ تو یہ کنور ہیں اور نہ ہی یہ خودکشی کا کیس ہے۔ تو گویا آپ میرے 25 سالہ تجربے کو جھٹلا رہے ہیں؟ سب انسپیکٹر نے ہنس کر کہا۔ جی ہاں، یہ بات میں اپنے صرف 6 سالہ تجربے کی بنا پہ کہہ سکتا ہوں، فریدی نے کہا۔ اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو یہ دیکھیے۔ فریدی نے مرنے والے کی مونچھیں اکھاڑی۔ کہیں ایک آدھ بال چپکے رہ گئے تھے۔ کہیے داروغہ جی، پہچانتے ہیں آپ اسے؟ فریدی نے مسکرا کے کہا، اور دونوں سب انسپیکٹر حیرت سے فریدی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دونوں نے نام سر ہلایا تھا۔ تو آپ نہیں جانتے؟ ارے، آپ نے مشہور بدماش رام سنگھ کی تصویر نہیں دیکھی جو ابھی حال ہی میں آئی ہے؟ فریدی نے بوڑھے سب انسپیکٹر سے کہا تھا۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ اب یہ بتائیے کہ اسے قتل کس طرح کہا جا سکتا ہے جبکہ اس کے ہاتھ میں پستول ہے؟ دیکھو بھائی، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ اگر اس نے خودکشی کی ہوتی نا تو اس طرح لاش اتنے سلیقے سے آرام کرسی پہ نہ رکھی ہوتی اور نہ پستول والا ہاتھ اتنے اطمینان سے اس کی گود میں ہوتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پستول اس کے دائنے ہاتھ میں ہے اور گولی کا زخم بائیں کنپٹی پہ ہے۔ یہ تو وہی گھما کر ناک پکڑنے والی شکل ہوئی، اور باقی باتیں میں بعد میں بتاتا ہوں۔ انسپیکٹر صاحب، جیسا آپ کا نام سنا تھا آپ کو ویسے ہی پایا۔ اس کی طرف تو ہمارا دھیان بھی نہیں گیا تھا۔ فریدی نے کچھ اور چیزیں بتائی تھیں جس کے جواب میں یہ انسپیکٹر بہت زیادہ مرعوب ہوا اور اس نے بولا، ایسا تو نہیں ہے، میں بھی اسی پر غور کر رہا تھا۔ بوڑھے انسپیکٹر نے کہا۔ حمید جو اب تک بالکل خاموش تھا اب اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا۔ سچ کہتے ہیں آپ داروغہ جی، کل تک تو آپ قاتل کو گرفتار بھی کر لیں گے۔ جی ہاں، کر کے دکھاؤں گا۔ حمید، یہ کیا بکواس ہے؟ فریدی نے اسے گھور کے کہا تھا۔ داروغہ جی، آپ کچھ خیال نہ کیجیے گا، یوں ہی یہ بے تکا بے موقع ہاکتا ہی رہتا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں ان کی کافی تعریف سن چکا ہوں اور اس وقت آپ مجھ سے مل کے خوش بھی ہوئے ہوں گے، حمید نے بے ساختہ کہا۔ بوڑھے انسپیکٹر نے جواب نہ دیا اور برا سا منہ بنایا تھا۔ دوسرے دن صبح حمید اور فریدی ناشتہ کرنے کے بعد ڈرائنگ روم میں بیٹھے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے، چائے پی رہے تھے اور رات کے حادثے کے متعلق بات کر رہے تھے۔ تبھی ملازم نے ملاقاتی کارڈ لا کے میز پہ رکھا تھا۔ مس شہناز، ارے یہ یہاں کیسے پہنچ گئی ہے؟ فریدی نے حمید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے بتایا ہوگا اور پھر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ ارے میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے اپنے یا آپ کے متعلق اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ خیر چلو بھیجو اس کو، فریدی نے اپنے نوکر سے کہا تھا، اور تھوڑی دیر میں شہناز آ گئی تھی۔ ارے آپ لوگ یہاں؟ وہ چونک گئی تھی۔ اس نے حیرت سے حمید اور فریدی کو کہا۔ دونوں مسکرا کے کھڑے ہو گئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی میری طرح پریشان کیے گئے ہیں۔ شہناز ایک کرسی پہ بیٹھتی ہوئی بولی، یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ لوگ یہاں موجود ہیں۔ اب میں اپنی بے گناہی کا ثبوت فریدی صاحب کو دے سکوں گی۔ آخر کیا بات ہے؟ ارے پولیس والوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ وہ میں کل کنور صاحب کے ساتھ ناچ رہی تھی نا، بس اسی لیے وہ لوگ مجھ پر شبہ کر رہے ہیں۔ کل رات سے پریشانی میں مبتلا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ میری ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ میں فریدی صاحب سے مل لوں، لیکن فریدی صاحب اس سلسلے میں کیا مدد کریں گے؟ ارے میں نے سنا ہے کہ وہ بے گناہوں کی مدد کرتے ہیں، اور خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ ہیں میں اپنی بے گناہی ثابت کر سکوں گی۔ ایک بات بتائیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ فریدی صاحب سے کافی بے تکلف ہیں۔
کیا کہنے ہیں آپ کی بے تکلفی کے، حمید ہنس کے بولا تھا۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ فریدی کی بیوی ان کی بیوی ہے۔ بیوی؟ شہناز چوک کے بولی، بٹ میں نے تو سنا ہے کہ انہوں نے آج تک شادی نہیں کی ہے۔ میرے جس دوست نے ان کا پتہ بتایا تھا اس سے ان کی بہت ساری عجیب و غریب عادتوں کے بارے میں بھی معلوم ہوا مجھے۔ فریدی مسکرا رہا تھا۔ عجیب و غریب عادتوں سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ حمید نے پوچھا۔ ارے یہی کہ وہ عام آدمیوں سے کافی مختلف ہیں۔ غالباً اس سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ فریدی صاحب کے سر پہ 2 سینگ ہیں، 1 سونڈ ہے اور کان تو شاید ہے ہی نہیں۔ حمید ہنس رہا تھا۔ تعجب ہے، آپ انہی کے گھر میں بیٹھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ شہناز ترش روئی سے بولی اور فریدی مسکرانے لگا تھا۔ آپ فریدی صاحب سے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ فریدی نے پوچھا۔ ارے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شہناز برا سا منہ بنا کے بولی، میں تو آپ سے ہرگز نہیں پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ حمید نے پھر کہا لگایا، ارے میں آپ کو اتنا بد اخلاق نہیں سمجھتی تھی۔ شہناز بھرائی ہوئی آواز میں بولی، آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ میں کتنا پریشان ہوں۔ آپ خواہ پریشان ہیں۔ میں اس بات کی گواہی دوں گا کہ اس حادثے کے وقت آپ میرے ساتھ تھیں۔ آپ کی گواہی کی کیا وقت ہو سکتی ہے؟ یوں تو 2-4 جھوٹے گواہ بھی بن سکتے ہیں، شہناز نے بے بسی سے کہا اور حمید پھر ہنسنے لگا۔ فریدی نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اچھا چھوڑیے ان باتوں کو، کچھ چائے وغیرہ پیجیے نا، فریدی نے کہا۔ کیا فریدی صاحب آپ کے کوئی عزیز ہیں؟ شہناز پھر بولی تھی۔ آپ کی بے تکلفی سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے۔ جی نہیں، خاکسار فریدی نے اپنی طرف اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا اور مسکرایا۔ ارے آپ، شہناز گھبرا کے کرسی سے اٹھتی ہوئی بولی۔ ہاں، ارے آپ اٹھ کیوں گئیں؟ تشریف رکھیے اور یہ سارجنٹ حمید ہے، میرے اسسٹنٹ اور میرے بہترین دوست۔ شہناز کبھی حمید کی طرف دیکھتی تھی اور کبھی فریدی کی طرف۔ یہ دلچسپ داستان ہم یہیں پہ ختم کرتے ہوئے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگلا ایپیسوڈ بھی ضرور سنیے گا۔ ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ یہ کرنی تھی کہ اگر آپ چینل سبسکرائب کر چکے ہیں، جو کہ یقیناً کر چکے ہوں گے، ہر آلٹرنیٹ ڈیز پہ چیک بھی کر لیا کریے۔ کامنٹ کر کے بتائیے آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ شکریہ۔